یہ میرا خادم ہوگا، یہ میری طلب کو سمجھے گا، یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا، یہ میرے لیے لڑے گا، یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا۔ ارے کیوں نہیں؟ کیا صرف مسلمان؟ کیا دلت نہیں مجلس کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ گجرات میں میرا دلت بھائی ایم ایل اے ہمارا۔ کیا صرف مسلمان بنے گا، ہندو بھائی نہیں بنے گا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہندو بھائی بھی مجلس کا ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بدنام کیا جاتا ہے مجھے کہ دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور امبیڈکر نے مظلوموں کو پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا۔ آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اتحاد پیدا کریے، اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے۔ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو آپ نے کامیاب کیا، ایک مرتبہ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لوگ جیت کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کام، ہماری پہچان ہے۔ سرزمین حیدرآباد پر ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہمارے وہاں کے چیف منسٹر نے ہم کو دعوت دی کہ آؤ، ستا کا حصہ بن جاؤ، منسٹر کا ایک پوسٹ دے دیتے ہیں، حیدرآباد کا ڈپٹی میئر لے لو۔ میں نے کہا مکھیہ منتری صاحب، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو مجلس کا خادم بنا کر رکھے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس ستا کی بھول بھلیوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم کو ستا سے مطلب نہیں ہے، منتری بننے سے مطلب نہیں ہے، ہم کو جس چیز سے مطلب ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج اویسی اس درمیان میں کھڑا ہے آپ کے، کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ انصاف ہو، انصاف ہو، انصاف ہو۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں چاہتے۔ اور لوگوں، عظیم میرے بزرگوں، میری بات کو یقین کریے کہ 7 ہمارے اراکین اسمبلی تلنگانہ میں ہیں۔ میں لمبے کاموں کی فہرست نہیں گنوانا چاہتا ہوں، مگر میں نے آج علماؤں کے درمیان میں کہا، آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کے لیے تلنگانہ میں وقت کے چیف منسٹرز کے سامنے بیٹھ کے بات کر کے ہم نے تعلیم کا انتظام کیا، اور آج تلنگانہ میں 6 کلاس سے 12 کلاس تک، 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 60,000 مسلم بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، مفت میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کا بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ، بہترین معیاری تعلیم اس میں دی جا رہی ہے۔ بتائیے، کام اگر سرزمین تلنگانہ پر ہو سکتا ہے تو کیا گجرات میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری لڑائی صرف جان بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی صرف پولیس کی لاٹھیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی؟ کیا ہماری لڑائی اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ تحفظ ہمارا مقدر نہیں بن سکتا؟ یا پھر غیر محفوظ رہنا اور ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقدر بن جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں کسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے امیدوار کو، تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا خادم ہوگا، یہ میری طلب کو سمجھے گا، یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا، یہ میرے لیے لڑے گا، یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا۔ ارے 3 تو جیت کر گئے مگر ان کی زبانیں نہیں کھلتی ظلم کے ایوانوں میں۔ 3 تو جیت کر جاتے ہیں مگر مظلوموں پر ظلم ہوتا تو آواز نہیں کھلتی۔ اب چناؤ آ گیا تو پھر کبھی کسی سے بولنے لگاتے ہیں کہ ارے دیکھ لو ان کو دیکھ لو۔ ارے 3 کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بل سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا صرف مسلمان؟
کہ دلت نہیں مجلس کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا، بنے گا انشاءاللہ تعالی گجرات میں میرا دلت بھائی ایم ایل اے ہمارا۔ کیا صرف مسلمان بنے گا، ہندو بھائی نہیں بنے گا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندو بھائی بھی مجلس کا ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بدنام کیا جاتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لیے نہیں آئیں گے، میں اپنے اعمال کا حساب دوں گا، اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو۔ میں ان کی دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا مقصد مجھے معلوم، میں جانتا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کی لوک شاہی میں جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اور امبیڈکر نے مظلوموں کو ایک پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا، مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے، بھائی چارگی حاصل کرنا ہے، عزت کو حاصل کرنا ہے، تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے، وہ مرے نہیں، وہ دنیا سے ضرور گئے، مگر ہمارے دماغوں میں ان کی قربانیاں آج بھی زندہ اور کل بھی رہیں گی۔ ان کو زندہ رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ دیش کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے، ہم نے ہر فارمولے کو اپنایا، ہر ایکسپیریمنٹ کیا، ہر کوشش کی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی۔ ہم دلوں کو ملانے کی بات کیے، مگر سرکاروں نے دلوں کو توڑا۔ ہم نے گھروں کی دیواروں کو ہٹانے کی بات کی، مگر ہمارے گھر کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ختم کریں گے، مگر آپ نے دوریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو ایک موقع دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف جانے کی۔ میں تو چاہتا ہوں، میری خواب، میری جستجو، میرا پیغام یہی ہے کہ بھارت میں کمزوروں کو انصاف ملے، بھارت میں مظلوموں کو انصاف ملے، کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے۔ اور اسی وقت ہوگا جب بھارت کے کمزور الپسنکھیک سماج، دلت، آدیواسی اور ہمارے جو ہندو بھائی جو آج بھی گاندھی اور نہرو کی قربانیوں کو نہیں بھولے ہیں، ان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ورنہ صرف یاد رکھو، جس راہ پر ہم دیش کو لے کر جا رہے ہیں، وہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے راہ جو نے سوچی تھی، جو خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو نہیں پورا کر رہے، ہم ان کے خوابوں کو چکنا چور کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،